السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز اپنے دوست فیصل غازی سے ملاقات ہوئی۔ فیصل غازی ایک خوش مزاج اور ملنسار انسان ہیں اور ماشاءاللہ بحرین قونصلیٹ میں کام کرتے ہیں۔ ان کے تینوں بھائی کی پیدائش چونکہ سعودی عرب سے ہے، لہٰذا چاروں بھائی بہت اچھی عربی بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ سلام دعا کے بعد فیصل غازی بولے، اقبال امام میں تمہاری تقریباً تمام ویڈیو دیکھتا ہوں، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کہا کریے۔ کہنے لگے تم عرب ممالک کے اتحاد کی بات کرتے ہو تو پہلے اپنے ملک کے لوگوں کو تو متحد کر لو۔ ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، کوئی ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتا، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جب ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دوسروں کو اتحاد کرنے کا سبق کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اسلامی ممالک آپس میں اتحاد کریں گے، آپس میں اتفاق کریں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان سے تجارت کریں، پاکستان ان سے تجارت کرے، ہم پاکستان کا مال ان کے ملکوں میں بھیجیں، وہ اپنا مال ہمارے ملکوں میں بھیجیں۔ اس سے ہماری دوستی بڑھے گی، محبت بڑھے گی، کاروبار بڑھے گا، اور اس میں ہماری جیت ہے۔ اب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسرے ملکوں سے بھی تو منگاتے ہیں نا، تو کیوں نہ ہم وہ چیزیں اپنے اسلامی برادر ملکوں سے منگائیں، اور وہ لوگ جو چیزیں دوسرے ملکوں سے منگاتے ہیں وہ ہمارے ملک سے منگائیں، ہمارے پاکستان سے منگائیں۔ یہاں ہماری صنعتوں کو ترقی ملے گی، ہمارے روزگار لوگوں کو ملیں گے، ہمارا جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ بڑھے گا، زر مبادلہ بڑھے گا ہمارا۔ تو میں یہی تو چاہتا ہوں، ورنہ اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یا میری کوئی اور خواہش نہیں ہے، یا میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کو یہ کہیں کہ تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، ہم اپنے ملک میں اپنے دوستوں کو، اپنے صنعت کاروں کو، اپنے تاجروں کو یہ کہیں کہ وہ ایسی چیزیں بنائیں کہ ہمارے برادر اسلامی ملک جو ہے ہم سے چیزیں منگوائیں۔ ان کے ذہن میں ایک بات کہ پاکستان کی چیز معیاری نہیں ہوتی، یہ نکل جائے، یہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم معیاری چیزیں بنائیں گے، ہم اچھی چیزیں بنائیں گے۔ اور دیکھیں، چائنا پاکستان کے بعد آزاد ہوا، لیکن آج وہ کہاں چلا گیا؟ اس کی ہر چیز پوری دنیا میں، آپ کہیں بھی چلے جائیے، اس کی ہر چیز مل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز بناتا ہے اور لوگوں کے بجٹ میں بناتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نوائے وقت میں تھا اور چائنا کے کچھ بزنس مین آئے تھے، تو صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ اتنی سستی چیزیں کیوں بناتے ہیں؟ اور وہ جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام غیر معیاری ہوتی ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم لوگوں سے ان کے بجٹ میں چیزیں بناتے ہیں۔ آپ اچھا بجٹ دیجئے، ہم اچھی چیز بنا کے دیں گے آپ کو۔ آپ کم بجٹ دیں گے تو ہم اسی بجٹ میں وہ چیز بنائیں گے۔ تو آپ بتائیے، ہم اچھے بجٹ میں خراب چیز کیوں بنائیں گے؟ ہم اپنے ملک کا نام کیوں خراب کریں گے؟ ہم اپنے کاروبار کو کیوں خراب کریں گے؟ بات تو صحیح تھی ان کی۔ چلیے، اب میں پھر اپنے ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ میں بہت عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمارے اسلامی ملک، ہمارے برادر ملک، ہمارے پاکستانیوں کو بلائیں، ہمارے پاکستانیوں کو جاب دیں، ملازمتیں دیں، کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ ہنرمند ہے۔ بلکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک سروے رپورٹ میں ایک غیر ملکی نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ ہنرمند ہے، وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے با کمال چیزیں بناتا ہے۔ لیاقت آباد کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑی بڑی صنعتیں قائم ہیں۔ بنارس اورنگی ٹاؤن میں بہترین کپڑا بنتا ہے۔ گولی مار پیتل گلی میں تانبے اور پیتل کا اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے۔ اور میں کیا آپ کو بتاؤں، دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں، ہندوستان اور پاکستان۔ ہندوستان میں فیروز آباد، پاکستان میں حیدرآباد، جہاں کانچ کی چوڑیاں بنتی ہیں، گھروں میں بنتی ہیں۔ ایک چوڑی جب کسی خاتون کے ہاتھ میں آتی ہے تو تقریباً 18 لوگوں کے ہاتھوں سے گزر کر وہ آتی ہے، اور اتفاق سے
اس کے 4 کام: صدائی، مڑائی، جڑائی اور کٹائی، یہ میں نے کافی عرصے تک کیے ہیں، مجبوراً نہیں، بلکہ اس زمانے میں کتاب لکھ رہا تھا تو میرے استاد رئیس امروہی نے کہا تھا، تم کتاب کیسے لکھ سکتے ہو؟ نہ تمہاری عمر ہے، نہ تمہاری تعلیم ہے، نہ تمہارا تجربہ ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے، جب تک تم سارے شعبوں میں کام نہیں کرو گے تمہیں کیسے پتا کہ ایک قلی کی مجبوری کیا ہے، قلی کیا سوچتا ہے، ایک ہوٹل میں کام کرنے والا ویٹر اس کے جذبات کیا ہیں، ایک تغاری اٹھانے والا مزدور وہ کیا سوچتا ہے؟ میں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے کون قلی رکھے گا؟ مجھے کون اپنے کام پر رکھے گا مزدوری کے لیے؟ یا مجھے کون ہوٹل میں ویٹر بنائے گا؟ کہنے کہ تو پھر یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کتاب لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، کتاب میں لکھو گے کیا؟ تو مجھے یہ تو بتاؤ، تم لوگوں کے تجربات لکھنا چاہتے ہو نا، تم لوگوں کے حالات لکھنا چاہتے ہو نا، تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی مجبوریاں کیا ہے، ان کے حالات کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی فیصل غازی کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم عرب ممالک کو متحد کرنے کی بات کرتے ہو تو پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو، اپنے لوگوں کو تو متحد کر لو۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات تو آپ کی درست ہے، یہ کرنا چاہیے، اور ہمارے کچھ سیاستدان کر بھی رہے ہیں، کچھ سماجی تنظیمیں کر رہی ہیں، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہنر مند ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو بیرون ملک ملازمتیں ملیں تاکہ ہمارے ملک میں زر مبادلہ ہے۔ اور دیکھیں کوشش کریں گے تبھی تو کامیابی ہوگی، اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بھی کام کرو اللہ کا نام لے کر اور جیت کی نیت سے کرو، کہ تم جو بھی کام کرو گے اس میں تمہاری جیت ہوگی، تمہاری کامیابی ہوگی۔ اور اس بات کو میں نے بہت آزمایا ہے، کئی بار آزمایا ہے۔ ایک بار جب میرا ویزا آیا تھا سعودی عرب سے پہلی بار ملازمت کے سلسلے میں، تو ہم 6 لوگوں کا ویزا تھا، میں کراچی سے تھا، باقی 5 لوگ گجرات والے پنجاب سے تھے، اور وہی لوگ آ کے ویزا لگوا رہے تھے۔ جب وہ کراچی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں ویزا لگوانے میں؟ کیا لگے نہیں تسی رہنے دیو جی، اسی آپ ہی کر لیں گے۔ میں نے کہا سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، کراچی کے حالات کو جانتا ہوں، کراچی کے لوگوں کو سمجھتا ہوں، ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ اور نہ جی نہ، چھڈو تسی اسی کر لیں گے، تمہیں کی پتا، تسی پہلی باری جا رہے ہو، اسے کئی باری گئے ہیں۔ میں نے کہا بات تو یہ صحیح ہے، آپ تو کئی بار گئے ہیں۔ اتفاق سے ان کا ویزا نہیں لگا اور وہ بیچارے یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، چلو جی ہم کچھ نہیں ہو سکتا، اور ویزے کی اصل کاپی ردی سمجھ کر مجھے دے گئے۔ میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میں سعودیہ چلا جاؤں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا آپ عربی میں ایک درخواست لکھوائیں اور سعودی کونسل جنرل کے گھر پہنچ جائیں۔ اب سوال یہ اٹھا کہ میں عربی میں درخواست کس سے لکھواؤں؟ اس وقت تک فیصل غازی یا ان کے بھائیوں سے میرا کوئی تعارف نہیں ہوا تھا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ پیراڈائز سینما صدر میں اس کے سامنے مزار والی مسجد ہے، وہاں کے جو امام ہیں وہ بہت اچھی عربی جانتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، ان کو 500 روپے دیے اور درخواست لکھوا لی۔ پھر میں صبح ہی صبح کونسل جنرل کے گھر پہنچ گیا۔ اس زمانے میں سعودی کونسل جنرل کارساز میں رہتے تھے اور سعودی کونسلیٹ جو ہے شارع فیصل پر چیل کوٹھی پر تھا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو گارڈ نے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا، لیکن پھر کچھ لے کر اس نے اجازت دے دی۔ کونسل جنرل صاحب کونسلیٹ آنے کے لیے نکل ہی رہے تھے، میں ان کے پاس پہنچا اور اپنی درخواست ان کے ہاتھ میں دے دی۔ کونسل جنرل صاحب نے چونکہ گارڈ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ شاید میں ان کا عزیز ہوں، اس لیے انہوں نے میری درخواست پر فوراً ویزا لگانے کے آرڈر کر دیے۔ میرا ویزا لگ گیا اور میں سعودیہ پہنچ گیا۔ جس شخص نے ہمیں ویزے بھیجے تھے وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ویزے تو 6 لوگوں کے تھے لیکن پہنچا میں اکیلا تھا، اور وہ 6 ویزے جو تھے ان میں سے 5 ویزے ان لوگوں کے تھے جو اس کے رشتہ دار تھے، تو اس کو تو بہت دکھ ہونا تھا۔
کہ جڑے میرے رشتہ دار ہیں وہ تو آئی نہیں، اے بندہ کتوں آ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، اور مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ انسان اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ناکامی کبھی نہیں دیتا، وہ کبھی نہیں ہارتا، وہ جیتتا ہی جیتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہی دیتا ہے۔ شرط یہ ہے آپ یہاں سے سوچیں، آپ یہاں سے کام کے لیے لگن اپنے دل میں پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ پلیز میری ویڈیو دیکھیں اور اسے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اگلی ویڈیو پاکستان کے حالات حاضرہ پر ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس پہ اپنے تبصروں سے، اپنے آراء سے مجھے ضرور آگاہ کریں گے، تاکہ میں اس کو بہتر سے بہتر بنا سکوں، اس کو اچھا سے اچھا کر سکوں، کیونکہ میں بھی کوئی اتنا ہائی فائی یا میں کوئی اتنا بڑا یا میں کوئی اتنا تجربہ کار نہیں ہوں، میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں، اور آپ سے ہی سیکھنا ہے میں نے، آپ نے ہی میری رہنمائی کرنی ہے، آپ نے ہی مجھے گائیڈ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔